بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کا نام قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 ربیع الاول سن 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو گاؤں نکا کلاں ضلع اٹک کے ایک مذہبی اور زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی 4 بہنیں اور ایک بڑے بھائی ہیں۔ بڑے بھائی کا نام جناب امیر حسین رضوی صاحب ہے۔ آپ کے مختلف القابات ہیں جو کہ آپ کو علماء عرب و عجم نے عطا کیے، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: آبرو سنیت، شہنشاہ خطابت، مخدوم ملت، عاشق صادق، مرد مجاہد، شیخ الحدیث، امیر المجاہدین، پاسبان ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، امام غیرت و حمیت، امام عظیمت، بابا جی وغیرہ کے القابات سے آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں دینی ماحول دیکھا، لہذا دین کی طرف آپ کا رجحان ایک فطری امر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے طور پر آپ نے اسکول میں صرف 4 جماعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد حفظ قرآن کی طرف میل ہوئے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ قرآن کی غرض سے ضلع جہلم کی طرف رخت سفر باندھا، تب آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ جون 1974 میں اٹک سے جہلم تشریف لائے اور مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں قاری غلام یاسین صاحب سے حفظ قرآن کا آغاز کیا۔ ابتدائی 12 پارے اسی مدرسہ میں حفظ کیے، اس کے بعد آخری 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ جس وقت آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، اس وقت آپ علیہ رحمہ کی عمر مبارک 12 برس تھی۔ بعد ازاں ستمبر 1979 میں قرات کورس کے سلسلے میں جہلم سے دینا ضلع گجرات تشریف لے گئے۔ وہاں جامع رضویہ احسن القرآن میں آپ علیہ رحمہ نے تقریباً 1 سالہ قرات کورس مکمل کیا اور جون 1980 میں فراغت پائی۔ 1981 میں صرف 15 سال کی عمر میں عالم دین بننے کی غرض سے جامع مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اہل سنت کی شورا آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا۔ جامعہ کے ریکارڈ کے مطابق داخلے کی مصدقہ تاریخ 12 ستمبر 1981 بروز ہفتہ ہے۔ وہاں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سالہ درس نظامی عالم کورس مکمل کیا۔ مارچ 1988 میں 22 سال کی عمر میں آپ کا دورہ حدیث شریف مکمل ہوا، تب آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں سے جو چند ایک کے نام میں عرض کر دیتا ہوں، ان میں سے مفتی عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبداللطیف خان نقشبندی، علامہ محمد رشید نقشبندی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اور محقق اہل سنت علامہ محمد صدیق ہزاروی۔ آبرو اہل سنت علامہ خادم حسین رضوی نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے لے کر اپنی حیات کے آخری حصے تک انتہائی منظم زندگی گزاری۔ وقت پر اٹھنا، وقت پر اپنے تمام معمولات زندگی کا ادا کرنا آپ کی مبارک
طبیعت کے اندر شامل تھا۔ آپ زندگی بھر کھیل کود جیسی چیزوں سے دور رہے، سونے سے قبل ہر رات سورہ محمد کی تلاوت پابندی سے کیا کرتے تھے، اور سورہ محمد کے علاوہ آپ ہمیشہ رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ ضرور پڑھا کرتے تھے، جو کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ اور یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی معمول مبارک تھا۔ اس کے علاوہ امیر المجاہدین دلائل الخیرات شریف حزب البحر کے مستقل قاری اور عامل بھی تھے۔ کوئی شاگرد یا عقیدت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے اگر کوئی وظیفہ پوچھتا تو آپ یہی چند اوراد اور وظائف پڑھنے کا مشورہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے چند تلامذہ جو بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے، ان میں سے چند کے نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ یوں تو آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً ہزاروں میں ہے، لیکن چند کے نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا شریف بلوچ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب شیخو پورہ والے، مولانا غلام غوث بغدادی کراچی والے، ڈاکٹر مفتی محمد اسلم رضا میمن تحسینی، مولانا احمد رضا سیالوی صاحب، صاحبزادہ علامہ غلام مرتضیٰ ہزاروی، مولانا محمد عبداللطیف چشتی، مولانا محمد انوار الرسول مرتضائی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے علماء کرام جن کو آپ نے پڑھایا، اور ان میں سے جو زیادہ مشہور ہیں میں ان کے نام بھی 2-3 کی عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا محمد رمضان سیالوی صاحب جو داتا دربار کے خطیب ہیں، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ مولانا محمد واحد بخش سعیدی استاد جامعہ نظامیہ لاہور، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی استاد جامعہ نظامیہ، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے زیر سرپرستی چلنے والے مختلف اداروں کے نام اور تنظیموں کے نام: تحریک فدایان ختم نبوت، دارالعلوم انجمن نعمانیہ، مجلس علماء نظامیہ پاکستان، مدرسہ ابو ذر غفاری، غازی رہائی تحریک، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان سیاسی ونگ۔ آپ کے حادثے کا سبب کیا بنا؟ قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ صبر و رضا کے پیکر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پرخار اور آزمائشوں سے برے راستے میں اپنی جسمانی معذوری کو کبھی بھی حائل نہیں ہونے دیا۔ آنسو گیسوں کی شیلنگ ہو یا حکومتی اہلکاروں کا تشدد ہو، قید و بند کی صعوبتیں ہوں یا جیل کی سرد ترین راتیں، یخ بستہ ہوائیں، کبھی بھی کسی موقع پر امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جسمانی کمزوری کو اس کے سبب سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ آگے بڑھ کر نوجوانوں سے زیادہ جوش اور ولولہ دکھایا۔ امیر المجاہدین 2009 تک بالکل صحیح اور تندرست رہے۔ 2009 میں ایک حادثے کے اندر آپ معذور ہو گئے اور ویل چیئر تک محدود رہ گئے۔ آپ کی اولاد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدین کی مرضی کی شادی کی۔ آپ کے والد لال خان آوان نے اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی سے آپ کا رشتہ طے کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں بطور خطیب ملازمت کے بعد یہ شادی انجام پائی۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی سعادت مند اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹوں کے نام مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی، مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان، اور دوسرے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انس حسین رضوی صاحب شامل ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت جو ہے وہ پیر طریقت رابر شریعت الحاج خواجہ محمد عبدالواحد صدیقی مجددی نقشبندی المعروف حاجی پیر صاحب، جو کہ جیلم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آپ مرید ہیں۔
جو ایک مشہور صوفی بزرگ جناب قاضی محمد صادق صاحب المعروف خواجہ عالم گلہار شریف یعنی کوٹلی والے کے بڑے صاحبزادے تھے۔ خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 31 دسمبر 2008 کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک گلہار شریف کوٹلی آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ قبلہ حاجی پیر عبدالواحد صدیقی صاحب کا نسبی تعلق 40 واسطوں سے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا صدیق اکبر کے بڑے صاحبزادے سیدنا عبدالرحمن کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اصلاً عربی النسل ہیں اور پیر صاحب کا مکمل مزاج علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج مبارک کے اندر شامل تھا۔ امام غیرت و حمیت علامہ خادم حسین رضوی کی ناقابل فراموش دینی خدمات کے پیش نظر نباز قوم حضرت علامہ مفتی ابو داود محمد صادق قادری رضوی گجرانوالہ پاکستان اور نبیر اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری جو بریلی شریف انڈیا والے ہیں، ان جیسی ہستیوں نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے اندر عظیم الشان اجازت اور خلافت سے نوازا، لیکن آپ علیہ الرحمہ نے عام پیروں کی طرح آستانے بنا کر مرید بنانے اور نذرانے وصول کرنے کی بجائے عظیمت کا پرخار راستہ اختیار فرمایا اور ناموس رسالت کی خاطر عملی طور پر جد و جہد کی ترجیح دی۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حق گوئی اور بے باکی میں یکتا زمانہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر کسی کی طاقت یا منصب سے مرعوب نہ ہوئے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، حاکم ہو یا عالم کفر کا کوئی لیڈر، کوئی نامی گرامی پیر ہو یا مرید، عالمی شہرہ یافتہ نعت خان ہو یا اپنا کارکن، سب کو برملا اصلاح فرمایا کرتے۔ ایک سچا عاشق رسول ہونے کے باعث عقیدہ ختم نبوت پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف کھل کر بات کیا کرتے بلکہ آپ نعرہ بھی لگوایا کرتے تھے، اور وہ نعرہ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ مختلف باقی ممالک کے اندر بھی بہت زیادہ مشہور ہوا۔ آپ ہمیشہ نعرہ لگوایا کرتے تھے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ علیہ الرحمہ کو مختلف زبانوں کے اوپر عبور تھا، خاص کر کے اپنی مادری زبان پنجابی پر۔ آپ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فارسی اشعار اور اردو اشعار جو ہیں آپ ان کے حافظ تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ یاد تھے، اور امام بصیری علیہ الرحمہ کا قصیدہ بردہ شریف بھی آپ کو زبانی یاد تھا۔ آپ کی والدین کی فرما برداری جو ہے بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر بیان کے اندر، خصوصاً جہاں بھی کوئی ناموس رسالت کا مسئلہ آتا یا ختم نبوت کا مسئلہ آتا، ہر بیان کے اندر تقریباً آپ یہ نعرہ لگوایا کرتے تھے، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، عظمت لایا، عزت لایا، عظمت لایا، امن و سکون محبت لایا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مبارک کا بہت زیادہ حافظہ مبارک بہت زیادہ قوی تھا۔ آپ کو قرآن پاک بہت اچھی طرح یاد تھا۔ قرآن پاک کے تمام صیغے الحمد شریف سے لے کے والناس تک آپ کو ازبر یعنی یاد تھے۔ حفظ قرآن اس قدر پختہ تھا کہ ایک بار تعدیث نعمت کے طور پر بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو ایک رکعت میں سارا قرآن جو ہے وہ میں زبانی سنا سکتا ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک رات تو رمضان المبارک شریف کی مبارک ایام میں پورا قرآن صرف ایک دن میں ختم کر دیا۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت اور قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کے سینکڑوں اشعار بھی آپ کو اس کی شرح کے ساتھ زبانی یاد تھے۔ قبلہ امیر المجاہدین کے ہم سبق شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی رحمۃ اللہ علیہ قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی کے مثالی حافظہ پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دورہ حدیث شریف کے دوران استاد محترم شرف ملت
علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں روزانہ قصیدہ بردہ شریف کی 2 یا 3 اشعار پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنے مضبوط قوت حافظہ کی بنیاد پر اسی سال پورا قصیدہ بردہ شریف حفظ کر لیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی شفقت اور محبت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر ماں کی طرح میری والدہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتی ہیں۔ ساری عمر میرا بہت خیال رکھا، لیکن میں اپنے والد کے زیادہ قریب تھا۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے اور میرے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ میرے سامنے کسی کو اونچا بولنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ان کے ہوتے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ میرے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ میں لاہور میں تھا تو اٹک سے والد صاحب وافر مقدار میں میرے لیے دیسی گھی ڈبوں میں بھر کر لاتے۔ میں آج بھی دیسی گھی ہی کھاتا ہوں، ڈالڈا گھی کا بھی چکھا تک نہیں۔ میرے برسر روزگار ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ والد صاحب نے مجھ سے کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا اور نہ ہی مجھے کبھی خدمت کا موقع دیا۔ جب بھی پوچھتا تو فرماتے کہ جس کام کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا ہے وہ کام کرو۔ والد صاحب نے اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا، کبھی زبردستی کچھ دینا چاہا تو انکار کر دیا۔ والد صاحب کا انتقال 2008 میں ہوا۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا کہ ایک سائبان سر سے اٹھ گیا۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی شفقت اور محبت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن کمال کی فہم و فراست رکھتی تھیں۔ ان کی باتیں آج بھی میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنی گفتگو کے دوران موقع محل کی مناسبت سے پنجابی کا جو محاورہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور استعمال کرتا ہوں، یہ جملہ میری والدہ اکثر استعمال فرمایا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درد اور ہے اور دوائیاں اور، یعنی جب ایک شخص کوئی بات کر کے اس کے پردے میں کسی پرانی بات کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرے تب یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ لہذا جب کوئی اس نوعیت کی کاریگری دکھانے کی کوشش کرتا تو میری والدہ عموماً یہی محاورہ استعمال فرمایا کرتی تھیں۔ پردیس میں رہنے کے حوالے سے میری والدہ اکثر فرمایا کرتی کہ گھوڑے اور جوان کا کوئی وطن نہیں ہوتا، جوان اور گھوڑا جس طرح رخ کرے وہی اس کا وطن ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں جب میں گھر سے واپس جاتا تو میری والدہ منع کرنے کے باوجود بس سٹاپ تک مجھے چھوڑنے آتی۔ والد صاحب کے انتقال کے تقریباً 2 سال بعد وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غیرت و حمیت عاشق صادق شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تقریر جو ہے وہ عشق رسول سے بھری پڑی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود سے ملا ہے۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھی۔ اب یہ جملہ میری روح اور بدن میں بس گیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ کے سچے عاشق ہونے کی حیثیت سے آپ نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی دل نشین انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے اور ان کی شرح بیان فرماتے۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی آنکھوں سے بسا اوقات زار و قطار اور بے اختیار آنسو بہنے لگتے۔ سننے والے بھی اس قدر میں ہو جاتے کہ چشم تصور سے مدینہ دیکھ لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری چند سالوں میں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بہت تڑپا کرتے، لیکن یہ سوچ کر حاضری کے لیے نہ جاتے کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان کی عزت و ناموس پر حملے ہوتے رہے اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گیا ہوں۔
مدینہ طیبہ سے متعلق آپ کے یہ جذبات صرف جوش خطابت کا نتیجہ نہیں بلکہ کئی سال قبل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پہلی بار حاضری ہوئی اس وقت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسی ہی کیفیات سے دوچار تھے۔ مولانا حافظ خورشید انجم فیض یافتہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پہلی حاضری کا حال بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ استاد محترم قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو ہم سب کلاس والوں نے سلام کرنے کی استدعا کی۔ واپسی پر ہم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حالات اور مشاہدات سنانے کی درخواست کی تو فرمانے لگے، جب ہماری بس مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہوئی تو میری چیخ نکل گئی۔ سارے لوگ میری طرف دیکھنے لگے کہ اس مولانا کو کیا ہو گیا ہے، جبکہ میرے دل کا یہ حال تھا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ مولوی خادم بتاؤ کیا عمل لے کے آئے ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہمارا خیمہ مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے تھا۔ جب تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو یہ سوچ کر ہی غشی طاری ہو گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوں گا۔ امیر المجاہدین جو ہے وہ احترام صحابہ کے حوالے سے بہت زیادہ باادب اور بانصیب تھے۔ امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مشاجرات صحابہ پر رائے زنی کے ہرگز قائل نہ تھے۔ اس حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے محبوب اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے معاملات ان کے پاس ہمیں کسی نے قاضی نہیں بنایا، ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کے مابین ہونے والے معاملات سے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان و تشنی ان پر کار فجار۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے حب علی کی آڑ میں کبھی کسی صحابی پر زبان درازی کو گوارا نہ کیا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کے معاملے میں اپنے بغض باطن کا اظہار کیا تو قبلہ امیر المجاہدین نے ان پر انتہائی سخت رد عمل کا اظہار فرمایا۔ بہرحال جتنی بھی باتیں ان کی مبارک زندگی کے بارے میں کرتے جائیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ آخر پر میں ان کے وصال کے متعلق کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ احباب کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو، قائد ملت اسلامیہ، پاسبان ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بظاہر شدید علالت کے باعث ہوا۔ وفات سے چند روز قبل آپ کو تیز بخار تھا۔ شدید بیمار ہونے کے باوجود فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش کے خلاف فیض آباد دھرنے میں شرکت فرمائی، جہاں دسمبر کی سخت سردی اور مسلسل تیز بارشوں کے سبب آپ کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی۔ فوری طبی امداد بھی دی گئی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لاہور لے کے آ گئے، جہاں 3 ربیع الاخر سن 1442 بمطابق 19 نومبر 2020 بروز جمعرات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہوئی۔ ایمبولینس کے ذریعے فوری طور پہ ہسپتال لے جایا گیا لیکن آپ کی جو مبارک صحت ہے وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور تقریباً 8:48 پر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوشل میڈیا اور بعض دینی حلقوں کی جانب سے علامہ خادم حسین رضوی کی اچانک وفات کا مشکوک نگاہوں سے دیکھا گیا۔ اسے اسلام مخالف قوتوں کی کارستانی بھی قرار دیا گیا۔ گریٹ ولڈر سمیت مغربی گستاخان رسول نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر جس طرح خوشی کا اظہار کیا اس سے ان خدشات کو مزید تقویت ملتی ہے۔
امیر المجاہدین کی نماز جنازہ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے علماء، مشائخ اور دیگر لوگوں نے جوق در جوق شرکت کی، جہاں تک بسوں، ٹرینوں اور ہوائی جہاز کی ٹکٹ ملنا بہت دشوار ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ ساپیر 2 بجے کے قریب مینار پاکستان گراؤنڈ، گریٹر اقبال پارک میں ادا کی گئی۔ جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مینار پاکستان گراؤنڈ مکمل بھر گیا، جو کہ اس سے پہلے پاک و ہند کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں بھرا تھا۔ نیز اطراف کی تمام سڑکیں بھی کئی کلومیٹر تک بھر چکی تھیں، لہذا سب نے بالاتفاق کہا کہ یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ملتان روڈ پر واقع مدرسہ ابو ذر غفاری میں امام غیرت و حمیت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کی گئی۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ سے قبل تحریک لبیک کی مجلس شورا نے باہمی مشاورت اور متفقہ رائے سے انہیں تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی امیر بھی منتخب کیا۔ اجتماع جنازہ میں صاحبزادہ صاحب نے اپنے مختصر خطاب میں اپنے والد قبلہ امیر المجاہدین کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ کے اندر کہ اللہ پاک ہمیں ناموس رسالت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کی ناموس اور عزت کی خاطر مار مٹنے اور اپنی جان دینے اور دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ہر وقت اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا عمل کر سکیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک اس مبارک ہستی کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔